باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربهم الی صراط العزیز الحمید اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید الی آخرہ الف لام را واللہ اعلم بمرادہ کتاب انزلناہ، یہ کتاب ہے ہم نے اتارا اس کو الیکا تیری طرف، لتخرج الناس تاکہ تو نکالے لوگوں کو، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف، بِإِذْنِ ربہم اپنے رب کے حکم کے ساتھ، الی صراط اس راستے کی طرف، العزیز جو زبردست ہے، الحمید تعریف کیا ہوا ہے، اللہ الذی لہ اللہ ہی وہ ذات ہے، لہ اس اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وویل للکافرین اور بڑی بربادی ہے کافرین کے لیے، من عذاب شدید سخت عذاب سے۔ سورۃ ابراہیم ہے۔ کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہاں سے قرآن کے آنے کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ قرآن دے اللہ پاک نے جو یہ کتاب بھیجی ہے کس مقصد کے لیے بھیجی ہے، اس کا آنے کا مقصد کیا ہے۔ سب سے جو مقصد ہے اس قرآن کے آنے کا، وہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آنا ہے۔ ظلمات یہ جمع ہے، نور واحد ہے، یعنی اندھیرے زیادہ ہیں، شرک والا اندھیرا، بدعات والا اندھیرا، کفر والا اندھیرا، اور باپ دادے کی رسموں والا اندھیرا، اور اندھی شرک والا اندھیرا، سب اندھیروں سے نکال لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف، یعنی اللہ کی طرف ان کو بلا۔ تو بِإِذْنِ ربہم اپنے رب کے حکم کے ساتھ، تو یہ قرآن کے آنے کا مقصد ہے، لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر صراط مستقیم کی طرف لے آنا۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ اصل اندھیروں سے نکلنے کا جو ذریعہ ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اگر قرآن ہے تو لوگ اندھیروں سے نکل سکتے ہیں، اگر قرآن کو چھوڑ دیں گے لوگ تو تباہ اور برباد ہو جائیں گے، الٹا اندھیروں میں پڑ جائیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ کتاب، تو یہ قرآن کے نزول کا مقصد ہے، قرآن کے آنے کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں سے یہ بھی بات سمجھ آ گئی کہ قرآن کے آنے کا مقصد ہے ظلمات سے نور کی طرف لے آنے کا، نہ کہ ان کو لکھ لکھ کے لوگوں کی گردن میں ڈالنے کا، نہ کہ اپنے ڈھوروں کے اوپر پھیرنے کا، اور نہ ہی اس کے ذریعے روزی کمانے کا، بلکہ اس کے آنے کا مقصد ہے لوگوں کو ظلمات سے نکالنا۔ انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات، ہم نے اتارا اس لیے ہے تاکہ آپ لوگوں کو شرک اور کفر کے گھمنڈ سے نکال کر الی النور صراط مستقیم کی طرف لے آئیں، کیونکہ لوگ پہلے شرک میں مبتلا تھے، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارنے والے تھے، اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے امداد مانگنے والے تھے، اللہ کی صفات غیروں کے اندر منطبق
اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے اندر شامل کرنے والے تھے، تو اللہ نے کہا کہ یہ قرآن ہے، اس کے ذریعے اندھیروں سے نکالو اور نور کی طرف لے آئیں۔ تو اب دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے یا کوئی اصول یا قواعد یا ضوابط نہیں ہے جو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر صراط مستقیم کی طرف لایا جائے۔ صرف ایک ہی کتاب ہے، وہ ہے اللہ کا قرآن۔ اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کی طرف لایا جا سکتا ہے، ظلمات سے نکال کر۔ اگر قرآن نہیں ہے، دنیا کی ساری کتابیں پڑھتے رہیں، آپ حفظ یاد کر لیں ان کو، زبانی آپ کو یاد ہو جائے، لیکن ساری زندگی گمراہی میں مر جاؤ گے، ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ ساری زندگی ان کے پیچھے چل کے تباہ اور برباد ہو جاؤ گے، لیکن کبھی صراط مستقیم آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ صراط مستقیم اگر ملنا ہے تو صرف قرآن مقدس کے ذریعے۔ باقی جو کوئی کہے کہ یار کوئی احادیث کا منکر ہے، تو حدیث کا منکر قطع نہیں ہو سکتا، اس کو حدیث کا پتہ ہی تب چلے گا جب قرآن کے علم کا پتہ ہوگا۔ جس کو قرآن کے آنے کا مقصد کا علم نہیں ہے، اس کو کیا پتہ حدیث کیا چیز ہوتی ہے، اور اس کو کیا پتہ کہ رسول کی زبان کیا چیز ہوتی ہے۔ وہ تو ہر من مانی بات اور ہر روایات اور ہر قول کو حدیث سمجھ لے گا، چاہے کوئی صحیح راوی کی بات ہے یا کوئی کذاب قسم کے راویوں کی من گھڑت روایات ہے، تب بھی اس کو حدیث سمجھ لے گا۔ جیسے من گھڑت من صلی اللہ علیہ عند قبری سمیت، تو بالکل کذاب راویوں کی روایت ہے، من گھڑت جھوٹ ہے، سراسر بہتان تراشی ہے رسول کے اوپر۔ اور جس کو قرآن کا علم نہیں ہے، اس کو کیا پتہ کہ حدیث کیا ہے۔ جب قرآن کا علم ہوگا تب ترازو لگائے گا کہ رسول قرآن کے خلاف نہیں بول سکتا، رسول قرآن کے خلاف نہیں کہہ سکتا، اللہ کچھ کہے اور رسول کچھ کہے یہ قطع نہیں ہو سکتا۔ زمین آسمان اپنی جگہ بدل سکتا ہے، لیکن رسول کی زبان سے قرآن کے خلاف نہیں نکل سکتا۔ یہ قطعی قانون ہے۔ اگر جس کو قرآن کا علم ہے وہ پہچان سکتا ہے کہ حق کیا اور باطل کیا ہے، جس کو قرآن کا علم نہیں ہے وہ قطع نہیں پہچان سکتا کہ رسول کی زبان کیا ہے اور کذاب راویوں کی زبان کیا ہے۔ تو اس لیے جو قرآن کو ماننے والا ہے کبھی حدیث کا منکر نہیں ہو سکتا۔ ہاں، احادیث کا منکر وہی ہوگا جو صرف قرآن کا دعویٰ کرے گا لیکن قرآن کے علم سے ناواقف ہوگا، وہی منکر ہو سکتا ہے۔ تو قرآن کے ذریعے اندھیروں سے نکلنے کا ذریعہ بن کے اگر آئے تو وہ قرآن ہی ہے۔ قرآن کے ذریعے ہی اندھیروں سے نکلا جا سکتا ہے اور لوگوں کو نکالا جا سکتا ہے۔ آج بھی اگر کسی کی یہ شوق ہو دل کی اور خواہش ہو کہ کسی طریقے سے میں کفر، شرک اور بدعات کے اندھیروں سے نکل جاؤں، تو وہ اپنی قرآن کو سینے سے لگا لے، اور صرف یہ نہیں سینے سے کہ کھانے کے لیے لگا لے، چوم لے، اس کو سار کے اوپر اٹھا لے، صبح سحری کے وقت 1.5 سپارہ تلاوت کر لے صرف اس کا، اور دن کو صرف پڑھتا رہے لیکن اس کے احکام کو نہ سمجھے۔ نہیں، اصل قرآن کا حق کی انسان کے اوپر یہ ہے کہ قرآن کے اوپر عمل کر کے دکھائے۔ اگر ایک قرآن کے حکم کو مانتا ہی نہیں ہے، اس کے اوپر عمل کرتا ہی نہیں ہے، تو اس کو تلاوت کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہے، اس کو پڑھنے کی بھی گنجائش نہیں ہے، اور اس کو سر کے اوپر اٹھانے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اصل مقصد ہے قرآن کے احکام کے اوپر عمل کرنا۔ جب تک قرآن کے اوپر عمل نہیں کرے گا اس وقت ظلمات کی بھٹیوں سے نکل کر صراط مستقیم کی طرف وہ انسان کبھی نہیں آ سکتا۔ تو یہ واحد قرآن کا چیلنج ہے، اور اللہ نے اعلان کیا کتاب ھذا کتاب انزلنا الیک، کہ ہم نے کتاب نازل کی میرا پیغمبر الیک آپ کی طرف، لتخرج الناس، تاکہ تو نکالے لوگوں کو، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، نور بمانا یہاں صراط مستقیم ہے، تاکہ شرک اور کفر کی بھٹیوں سے نکال کر لوگوں کو آپ صراط مستقیم کے اوپر لے آئیں، اور وہ صرف اس کتاب کے ذریعے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، بے توفیق ربہم، اپنے رب کی توفیق کے ساتھ، الی صراط العزیز،
اس ذات کے راستے کے اوپر جو عزیز زبردست ہے، اگر گرفت کرنے پر آئے تو فرعون جیسوں کو بھی ضبط کر دے، غرق کر دے دریا میں، تب بھی اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ عزیز اتنا زبردست ہے، جب تک کھلاتا رہے، اگر جوتے مرانے پر آئے تو نمرود جیسوں کو بھی مرا دے۔ عزیز زبردست ہے، وہ بڑا ہی غالب ہے، اگر مسئلہ منوانے کے اوپر آئے تو زبردستی بھی مسئلہ منوا سکتا ہے، لیکن بات یہ اس کو زبردستی کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمید کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، وہ خود اس کی ذات ہی تعریف کے لائق ہے۔ کوئی ایسا نہ کہے کہ ہم تعریف کریں گے تو تب اس کی تعریف لوگوں میں مشہور ہوگی، تب ہی اس کا پتہ چلے گا۔ نہیں، حمید خود اس کی ذات ہی تعریف یافتہ ہے، خود اس کی ذات ہی تعریف کی ہوئی ہے۔ وہ اللہ کون ہے جس کی اتنی صفتیں بیان کی جا رہی ہیں؟ فرمایا اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ اللہ وہ ہے جس کی سلطنت زمین و آسمان میں ہے، جو کچھ بھی آیا آسمانوں میں وہ بھی اسی کا ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے وہ کچھ بھی سب کچھ اسی کا ہے۔ لہذا جب زمینوں کا مالک اللہ اور آسمانوں کا مالک اللہ، جو کچھ زمین میں موجود ہے اس کا مالک بھی اللہ، اور جو کچھ آسمانوں میں موجود ہے اس کا مالک بھی اللہ، تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ تمہارا مالک خالق بھی صرف اللہ، اور نظر و نیاز کے لائق بھی صرف اللہ، تمہاری مشکلوں کو حل کرنے والا بھی صرف اللہ، تمہاری مصیبتوں کو دور کرنے والا بھی صرف اللہ، اور تمہیں بیماریوں سے چھٹکارا دینے والا بھی صرف اللہ، اور تمہارے دکھ اور درد کو دور کرنے والا بھی صرف اللہ، اور تمہارے رزق کا ضامن بھی صرف اللہ، موت حیات کا مالک بھی صرف اللہ، بیٹے بیٹیاں دینے والا بھی صرف اللہ۔ پھر تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ نظر و نیاز کے مالک بھی صرف اللہ اور کوئی نہیں۔ یہ دلیل اللہ نے دی ہے عقلی کہ تجھے ماننا پڑے گا زمین آسمان کا مالک اللہ ہے، تو سب کچھ تیری عبادات کا مالک بھی صرف اللہ۔ اور وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، باقی جو نہیں مانے گا ان کے لیے بربادی ہے، منکروں کے لیے۔ وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ، بڑی بربادی ہے کافروں کے لیے۔ کوئی کیا بربادی؟ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے، بڑا ہی سخت عذاب ہے جہنم کا۔ جہنم کا ہی عذاب ہوگا، اور کھولتا پانی ہوگا ان کے لیے، اور ان کے سر کے اوپر ڈالا جائے گا کھولتا پانی، اور ساتھ ساتھ کہا جائے گا ذوق، چکھ مزہ۔ اب دنیا کے اوپر تو نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا دماغ سے، جس طرف لوگ تجھے لگاتے تو اسی طرف دوڑ پڑتا تھا، ساری دنیا کے پیچھے دوڑتا تھا، لیکن میری کتاب کی طرف تو نے کبھی توجہ بھی نہیں کی تھی۔ لہٰذا اسے کافروں کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا، وہ لوگ جو دنیا کے زندگی کو تو پسند کرتے ہیں علی الآخرۃ، آخرت پر، دنیا کی زندگی کے مال و متاع، دنیا کی زندگی کے ساری خواہشیں پوری کر لیتی ہے، لیکن آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں آخرت پر۔ اور یہی لوگ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اور اسی آیت کے تحت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث لے آئے نبی علیہ السلام کی۔ اللہ کے رسول فرماتے مجھے خوف ہے اس امت کے پیشوا مولویوں کے اوپر جو لوگوں کو گمراہ کریں گے، مجھے ان کے اوپر خوف ہے کہ وہ بھی لوگوں کو صراط مستقیم سے روکیں گے۔ آج دیکھو یہی مسئلہ سامنے ظاہر آ رہا ہے، جو قرآن بیان کرے گا اسی کو لوگ کہیں گے کہ یہ بندہ فسادی ہے، جو قرآن کا صحیح مقصد 16 آنے بیان کرے گا لوگوں کے نظروں میں وہی بدنام ہوگا، اور جو بندہ من گھڑت جھوٹی روایات، لوگوں کی قصے کہانیاں، لکھی ہوئی مولویوں کی کتابیں پڑھ پڑھ کے سنائے گا، وہ کہیں گے یہ بڑا بندہ صلح کون ہے، جو ہر ایک کو ٹھیک کہے گا، صحابہ کا دشمن ہوگا تب بھی ٹھیک ہے، قرآن کا دشمن ہے تب بھی ٹھیک ہے، رسول کی سنت کا دشمن ہے تب بھی ٹھیک ہے، ایسے سامریوں کو تو ٹھیک کہے گا، لیکن جو اللہ کا قرآن بیان کرے گا وہ سب کی نظروں میں بدنام ہوگا۔
برا ہوگا۔ مجھے خطرہ اس امت کے مولویوں کے اوپر جو ائمہ بنیں گے، ان کے امام پیشوا بنیں گے، لوگوں کو کہیں گمراہ نہ کر ڈالے، قرآن سے منع کرے گا۔ تو آج بھی جو قرآن کو چھوڑ کر کتابوں کی دعوت دیتا ہے اور قرآن کا درس نہیں دیتا اور مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں سناتا ہے، یہ بھی لوگوں کو اللہ کے راستے سے منع کر رہا ہے، یہ بھی لوگوں کو روک رہا ہے۔ یصدون عن سبیل اللہ، روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تلاش کرتے ہیں ٹیڑھا پن۔ ٹیڑھے پن کیا تلاش؟ یہی تلاش کرتے ہیں قرآن بیان کریے تو مقتدی نہیں سن دے، اور کیا کرے؟ قرآن کی حقانیت بیان کریں تو پھر ہمیں کیا چیز ملے گا؟ قرآن کے مسئلے کے اندر ٹیڑھا پن تلاش کریں گے، اس میں اختلاف اٹھ پڑے گا، لوگ جھگڑنے لگ جائیں گے۔ حالانکہ واحد کتاب ہے قرآن، آپ پڑھ کے دیکھیں کہ اللہ نے کہا جب اختلاف امت میں شروع ہوا تو ہم نے اختلاف کو مٹانے کے لیے پیغمبر بھیجے، اور پیغمبروں کو کہہ دیا کہ اختلاف مٹانا ہے تو کتابوں کے ذریعے 7 کتابیں بھی دی، آسمانی کتابیں دی۔ اگر اس کے اوپر آپ عمل پیرا کار ہو جائیں تو سب اختلاف ختم ہو جائیں گے۔ تو ٹیڑھا پن بھی تلاش کرتے ہیں۔ اولئک فی ضلال بعید، یہ سمرہ بیان کر دیا اللہ نے کہ ایسے لوگ جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس راستے میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، یہ لوگ اولئک فی ضلال بعید، دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں، ان کو کبھی ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ تو قرآن کے آنے کا مقصد صرف لوگوں کو شرک، کفر، بدعات کی بھٹیوں سے نکال کر صراط مستقیم پر لے آنا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔